الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم پاکم تو ہماری جاری ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، اور جو انکار کرنے والے، جو کفر کرنے والے، انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا جو ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے ان سے کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم یقیناً ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے دین میں، ہمارے قانون میں واپس لوٹنا ہوگا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو پھر ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ یقیناً ہم ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں بھی کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ جتنے پیغمبر لوگوں کے پاس بھیجے، اپنے لوگوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ مذاق اڑایا، جنہوں نے جھٹلایا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک قسم کی عبرت بنا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جس راستے پہ وہ چلے ان کا دیکھو انجام کیا ہوا، تم بھی اس راستے پہ چلو گے تو انجام سے ڈرو۔ پھر یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جو پیغمبر ان کے پاس آتے پیغام لے کے اللہ کا، تو جو انکار کرنے والے تھے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، تمہیں یہاں سے بھگا دیں گے، یہاں سے تم جو ہمیں رکاوٹ ڈال کے ہمارے کاموں میں ہم تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، یا پھر ہمارے قانون میں، ہماری ملت میں، ہمارا جو دین ہے اسی پہ تمہیں لوٹنا پڑے گا، جیسے ہم چاہ رہے ہیں اس کے مطابق چلو، تم اپنا جو ہے قانون ہم پر تھوپنے کی کوشش مت کرو۔ تو جب یہ جواب ان کی طرف سے آتا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبروں کو کہہ دیتا وہی کر کے کہ اب ان کے لیے ہلاکت کا وقت آ گیا، وہ ظالم جو ظلم پہ اتر آئے ہیں، اپنے حق کو وہ نہیں پہچان رہے جو ان کو بتایا گیا ہے، اس پہ نہیں عمل کرے، پہچان بھی لیتے تھے حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ غفلت میں ہوتے تھے، لیکن وہ ہر دھرمی اور اپنی مرضی جو ہے وہ ان کے پر غالب آ جاتی تھی۔ جب اس حد تک وہ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ جاتی بس کہ ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور کہ ان کے بعد ہم تم کو زمین میں بسائیں گے، یعنی کہ جس زمین سے یہ تمہیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں تم یہاں پر آباد ہوگے، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کے یہاں سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس کے لیے خوشخبری کہ تمہیں جو زمین پر بسانے کی بات ہو رہی ہے، جو میرے سامنے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور میری وعید سے ڈرے گا، یعنی کہ جو ان کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اس کا یہ انجام ہوگا، جو اس سے خوف کھائے گا اس اپنے آپ کو سدھار لے گا اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے، اس کے سامنے حاضری سے وہ خوف کھائے گا اور برے راستے سے بچ جائے گا کہ برا کام کیا تو میری پکڑ ہوگی، مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو جو اس چیز سے ڈر گیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ظالموں کو ہلاک کیا جائے گا اور ان کی جگہ اس کو بسایا جائے گا جو اللہ کا خوف کرنے والا ہوگا، اس کو آباد کیا جائے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ مانگا، یعنی کہ کفار یہ کیا کرتے تھے لے آؤ جو لے آ سکتے ہو، تم ڈرائی جا رہے ہو ہمیں تو کر لو جو کرنا ہے، یہ جو بات آتی تھی۔ فَاسْتَفْتَحُوا، جب انہوں نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جو بھی سرکش تھا اور ہر دھرم تھا وہ نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کی خرابی کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا اس کے لیے کہ من ورائہ جہنم، اس کے پیچھے جہنم لگی، پھر اس کے جہنم اس کا ٹھکانہ لگا، یعنی کہ پیچھے جب مڑ کے دیکھا، جب واپسی کا راستہ ہوا تو پھر جہنم ملی، کیونکہ یہاں سے واپس تو جانا ہی آخرکار، اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں، یہ تو حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب واپسی ہوئی تو پیچھے بھی جہنم اس کو ملی، وہ سزا اور دوزخ اس کو ملی۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اس کے لیے پیپ کا پانی ہے، ان کے عذاب کی شکلیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ ماء صدید کہا ہے یہاں پہ، اس کا پیپ کا پانی عام طور پر ترجمہ کیا گیا اس کا، اب وہ پتہ نہیں کیا پینے کا مشروب کیا ملے گا وہاں پہ، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اس کی سزاؤں کا، ہم یہاں پہ تصور نہیں کر سکتے جتنوں کی جو سزائیں ہوں گی۔ باہر اللہ چلو ڈرا رہا ہے، وہ ہمارے ڈرانے کے لیے کافی کہ وہ سزا ہوگی کس قسم کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، یقیناً ہمارے برداشت سے باہر ہی ہوگی۔ ہم تو یہاں دنیا کے اندر ذرا سی بھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہماری برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو جہنم کی تکلیف اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف کہہ رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ سخت بتا رہا ہے، اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور انسان یعنی کہ اتنا بے خوف اور نڈر ہے
اس عارضی زندگی کے پیچھے اس ہمیشہ کی زندگی کو ہم جو ہے وہ ٹھکرائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگنور کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ ہمارے سارے کا سارا زور جو اس دنیا کے لیے لگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ واضح کر کر کے حالانکہ بتا رہا ہے، وہی جو سنا رہا ہے کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو اللہ کہہ رہے جب انہوں نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں یہی آیا کہ ان کے نامرادی ان کے حصے میں آئی، اور واپسی پلٹنے کی جگہ میں جہنم ملی، اور پانی کے لیے بھی پیپ ان کو ملا پینے کے لیے۔ یہ تجرعہ جو بمشکل اس کا تھوڑا سا پئیں، ولا یکاد یسیغہ، اور اس کو گلے سے نیچے نہ اتار سکیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس کو موت ہی نظر آئے کہ بس موت ہی میرے سامنے بس منڈلا رہی ہے ہر وقت، اور مرنا بھی نہیں۔ وہاں پہ مزے کی بات یہ یعنی کہ سزا انتہا ہے کہ یہاں پہ انسان کی سزا ہوتی ہے، انسان کہتا ہے چلو یہ مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی، وہاں یہ چیز بھی نہیں ہے، موت وہاں پہ نہیں ہے کہ جان چھوٹنے والا کام کوئی نہیں ہے، سزا ہی مستقل طور پہ رہے گی۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ مستحق سمجھے گا ہمیں سزا کا، وہ سزا جو ہے وہ ملنی ہے۔ کوئی نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم آخرت کو جو نظر انداز کرتے ہیں، ایک بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول ہے انسان کی، اور بہت بڑا ایسا شیطان کا دھوکہ ہے جس کے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر کر کے ہمیں بتا رہا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہے، بس ہماری کمزوری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ کا جو پانی وہاں پہ پینے کو ملے گا وہ گھونٹ سے ان کے گلے سے نہیں اترے گا، اور موت ہر طرف سے ان کو چاری چاری آ رہی ہوگی۔ وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، یعنی کہ صاف الفاظ میں بتا دیا کہ موت والی زندگی ہوگی وہاں پہ، ہر طرف سے انسان کو لگے بس اب مرا اور میں اب مرا، اتنی برے حالت ہوگی۔ جو انسان مرنے کے قریب ہو اس کی کیا حالت ہوگی، انسان کو دیکھے جو کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں اس کی کیا تڑپ ہوتی ہے انسان کی، جب وہ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے، اور وہ مرے بھی نہ اور تڑپتے ہی رہے ہر وقت۔ تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ محفوظ کہ کس قدر یہ سخت اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ کے بتا رہا ہے، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو بات بتائی ہے 100% ایسا ہی ہونا یقینی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر طرف سے موت اس کو آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی مرے گا نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور سخت قسم کا عذاب، جو سخت سزا جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور کس طریقے سے کھول کے بتایا کہ جس راستے پہ انسان نافرمانی کے راستے پہ جو جاتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل واضح کر کے بتا رہا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مبہم نہ رہے کوئی بات، کل کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ نہ کوئی بتا سکے، کہہ نہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کام کو یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بتا دیں، اتنے واضح الفاظ میں بات کو سمجھا دیا کہ انسان کی عذر اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکے گا۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی عذاب ہے، لوگوں قومیں ہلاک ہوئی ان کے ساتھ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھا دی تھیں ان کو کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کر رہا کہ یہ ہوگا، پھر بھی جب وہی وہ کام کرتا ہے تو پھر وہ یعنی کہ عذر بھی نہیں پیش کر سکتا، اس کو بتا دیا جاتا ہے، پھر وہ آخرکار اس کو انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بتایا تھا تم یہ کام نہ کرنا، تم نے پھر جاتے ہوئے تو یہ کام کیا، تو اب یہ تو پھر ہونا ہی تھا۔ تو وہی معاملہ یہاں انسانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں کھول کے واضح کر کے بتا دی ہیں، اس کے باوجود انسان نافرمانی کے راستے پہ چلے، اس کے باوجود انسان جو ہے کوئی جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ انسان جانتے پوچھتے ہوئے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر انجام کا تو مستحق تو وہ ہوگا ہی۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت تھوڑی سی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی یقینی طور پر بہت عارضی ہے، بہت ہی مختصر ہے، کب ختم ہو جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا۔ اس کو چاہے اچھا بنا لو اپنے لیے، چاہے خراب کر لو، یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہلت دی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مہلت کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ ان لوگوں کی مثال
جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کا کہا نہیں مانتے، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے راکھ ہے اور اس کے اوپر سخت ہوا کا جھونکا آئے، آندھیوں کے طوفان میں ہوا کا جھونکا آ جائے زوردار، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہوگی، جو کچھ جمع کیا ہوگا، اس پر ذرا بھر بھی وہ قدرت نہیں رکھیں گے، کچھ بھی اس میں سے نہیں بچا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی بڑی دور کی گمراہی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، کافر جن کو ہم کہتے ہیں۔ اس سے مراد غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو منافق قسم کے ہوتے ہیں، یا جو کمزور عمل والے ہوتے ہیں، صرف نام کے مسلمان نے، بشناختی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، عمل کا کوئی پتہ نہیں ہے، بس ہم نے کیوں آئے ہیں دنیا میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اپنی مرضی کی زندگی جیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ لیکن اصل لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، کفروا بربہم، اپنے رب کی بات کو نہیں مانتے، ان کے اعمال کی مثال لینا ایسے دی جیسے راکھ ہے۔ بس راکھ کے ہم خود سمجھتے ہیں راکھ کا کیا وزن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا یہاں پہ کیا تھا۔ یعنی وہ جتنے اعمال کو نیکیاں بھی یہاں پہ وہ کرتے ہیں، کوئی بڑے بڑے خیراتی ادارے کو چاہے انہوں نے کھول رکھے ہیں، بڑے بڑے کوئی چیریٹی سینٹر بنا رکھے ہیں انہوں نے، لیکن وہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چل رہے، اپنی مرضیوں سے چل رہے ہیں، حرام کا مال کما رہے ہیں، اسی میں سے جناب خراتیں بھی چل رہی ہیں، ایسی ہی چیز ان کو آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں دی گئی۔ وہ دنیا کے مال کی طرف ایسی جیسے راکھ ہے، وہ دنیا میں ان کو نظر آئے کہ بس بڑا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے صاف ہو جائے گی جیسے راکھ کے اوپر اندھیری چل جاتی ہے تو وہاں کچھ نہیں ملتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے کہ انسان اپنی طرف سے نیکیاں بھی کرتا چلا جا رہا ہے اور ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے کام سارے، تو یہ انتہائی بڑی گمراہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں صحیح راستے پر ہوں، لیکن وہ بالکل گمراہ ہے، وہ صحیح راستے کی طرف ہرگز نہیں ہے۔ وَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے کہ اللہ وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالحق، حقیقت کے ساتھ، بالکل حق کے ساتھ، نہ حق نہیں، باطل نہیں، بلا وجہ نہیں، حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کی کیا قدرت ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وہ یأتی بخلق جدید، اور نئی خلقت یہاں پہ لے کے آ جائے، یعنی اس کی قدرت کی کیا، یعنی کہ لمٹ ہم مقرر کر سکتے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ہم سب کو دنیا سے ملیا میٹ کر دیں، یہاں پہ جو بھی کوئی نافرمان ہے ختم کر دے، اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ ایک کوئی بیماری چلتی ہے جناب، گاؤں کے گاؤں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی بھی اللہ نے کہ عذاب آئے دنیا میں، جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں بے شمار قرآن میں، قوم کی قوم اللہ نے ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تمہیں جو بھی تم نافرمانیاں کرنے میں لگے ہوئے، تو اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، ورنہ اللہ پکڑنے پہ آئے تو ایک کن کہہ دے تو پھر سب کے سب یہاں سے مٹ جائیں، ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا ہو جائے، نئی اولادیں آگے آگے کھڑی ہو جائیں۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ کام کوئی اللہ کے لیے گناہ تو نہیں ہے اس قسم کا کوئی کرنا، اس قسم کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، نہ کہ تم نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ یہ مہلت کبھی بھی تم سے چھین سکتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم سب جانتے ہیں۔ ہم آج دنیا میں چل پھر رہے ہیں، آج سے کل کا ہمیں نہیں پتہ کہ کل ہم یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اللہ کہہ رہے ہے یہ کام اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب اللہ کے حاضر جب وہ حاضر ہوں گے، فقال الضعفاء للذین استكبروا، پھر جو کمزور ہوں گے وہ طاقتوروں کے سامنے کہیں گے، یعنی کہ جو یہاں پہ ہر قسم کے دیکھ لیں، جو کمزور ہے اس کا بڑا، جو کسی کے ماتحت لگا ہوا ہے، یا کسی کا کوئی پیر ہے کسی کا مرید بنا ہوا ہے، مرید اس کا بڑا ہے، مرید اس کا کمزور ہے، بس وہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کے اللہ یہاں مثال دے رہا ہے کہ کمزور ہوں گے جو اپنے پھر بڑوں سے طاقتوروں سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہاری تابعداری کیا کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم آج اللہ کے عذاب سے ہم کو ذرا بھر بھی بچا سکتے ہو، کوئی فائدہ دے سکتے ہو آج ہمیں؟ یعنی اللہ نے اب ہماری سزا کا فیصلہ کیا ہے، ہم تو تمہارے پیچھے تھے، تم ہمیں جہاں کہتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے تھے، اب نتیجہ ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی سزا کے ہم مستحق یہاں ٹھہرا دیے گئے ہیں، اب کیا تم ہمارے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہم کو فائدہ دے سکتے ہو ہمیں کوئی ذرا برابر بھی؟ قول، ان کا جواب کیا کہ لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، یعنی ہم خود یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہی حق ہے، ہم بھی تمہیں لے کے اسی طرف دوڑتے چلے گئے، نہ تم نے غور کیا نہ ہم نے غور کیا، سواء علینا، اب ہم پر ایک جیسا ہی ہے، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم کو بے قراری کریں، چاہے تڑپیں روئیں، جو مرضی کریں، چاہے صبر سے بیٹھے رہیں، ما لنا من محیص، اب ہمارے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ جو لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی، پانی سر سے گزر گیا، جو مہلت تھی وہ تمام ہو گئی، اب ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہم یہاں چاہے روئیں پیٹیں، ایک دوسرے کو بلیم کریں، جو مرضی کریں، چاہے صبر سے اب برداشت کریں، اب جو بھی اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اب تو وہ برداشت کرنا ہی پڑنا ہے ہر حال میں، ہمارے لیے بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں رہی۔
یہ جواب ہوگا وہاں پہ ان لوگوں کا جن کے پیچھے یہاں لوگ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح کر کے سارا کچھ بتایا ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے پہ آئے تو کوئی چیز مبہم نہیں اللہ نے چھوڑی، بالکل واضح بتا دیا کہ جہاں پہ لوگ جو ایک دوسرے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کوئی تقلید کر رہا ہے، کوئی مرید بن کے آنکھیں کے پیچھے چل پڑا کہ ٹھیک ہے جو پیر صاحب نے کہہ دیا میں تو وہی کہوں گا، جو میرے بڑوں نے کہہ دیا میں نے تو وہی کرنا ہے، وہاں یہ بڑے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہاں یہ جواب ملنا ہے کہ بھائی اللہ ہمیں ہدایت دیتا ہم تمہیں بھی دے دیتے۔ یعنی یہاں پہ اس دنیا میں ہم نے آنکھ کھول کے چلنا ہے، جو اللہ نے ہدایت ہمیں دی ہے اس کو ہم نے دیکھنا کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلیں گے تو قیامت کے دن کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، وہاں وہ بھی ہاتھ جھاڑ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ آج تو ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، اب تو چاہے رو یا گڑ گڑاؤ چاہے صبر کرو، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں رہی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی مہلت جو اللہ نے دی ہے یہ ہمیں اسی لیے دی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یقیناً عارضی ہے، آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب محفوظ کر کے پہنچا دی ہے، یہ معجزہ آج کے دور کا، اس سے ہم چاہیے کہ ہم سے فائدہ اٹھائیں، جو اللہ نے گائیڈ لائن ہمیں دی اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 27 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا یا شیطان نے کہا جب فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا منظر کھینچ رہا ہے، یعنی کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے حساب کتاب ہوں گے، فیصلہ ہوگا، جب وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا اس وقت شیطان کا ایک قول مقولہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے کہ جب سارا کام تمام ہو گیا لوگوں کا، اس وقت شیطان کا کیا قول یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، یہ وعد الحق تھا، سچا وعدہ تھا۔ یعنی کہ جب فیصلہ ہو گیا، جہنمیوں کے جہنم کو سنا دی گئی، ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، اب شیطان ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بالکل سچا تھا، وَوَعَدتُّكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ یعنی کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے کو سچ کر دکھایا ہے، اللہ نے کہا تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا تمہارے ساتھ، نافرمانی کرو گے تو یہ سزا ملے گی، فرمانبرداری کرو گے تو یہ تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ نے بالکل وہی حق کر دکھایا جو اس نے کہا وہی کیا، میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس کے خلاف کر دیا، میں نے نہیں پورا کیا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، لیکن میرے پاس تمہارے خلاف تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی میرے پاس قابو نہیں تھا ایسا کہ میں تم سے کوئی زبردستی کروا سکتا، میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا لیکن ہوا کہ میرے پاس زور تو کوئی نہیں تھا میرے پاس تمہارے لیے، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ بس میں تمہیں دعوت دیتا، میں نے تمہیں پکارا، تم سے وعدہ کیا، میں نے بس الفاظ میں نے منہ سے نکالے نا، تمہیں دعوت دی ایک، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ یعنی میں نے تم سے کہا بھائی یہ کام کرو، یہ الٹا کام لوگوں کا مال کھا جاؤ، یہ لوگوں سے بیائی شروع کر دو، یہ کام شروع کر دو، یہ کام شروع کر دو، میں نے صرف کہا ہے، تمہیں ایک مشورہ دیا نا ایک طرح کا، میں نے، تم نے میری بات کو مان لیا، میرا مشورہ مان لیا، اس میں میرا کیا زور تھا۔ فلا تلومونی، تو مجھے الزام نہیں دو، مجھے ملامت نہیں کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو الزام دو، اپنے آپ کو تم ملامت کرو، مجھے مت کچھ کہو، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو بس تم سے بات ہی کہی تھی نا، میں زبردستی کروا تو نہیں سکتا تم سے، میں نے کہا تھا ٹھیک ہے مال کھا لو اس کا، اب کھایا تم نے، میں نے تو نہیں کھا لا کے تمہارے کچھ جیبوں میں بھر دیا، تمہارے اکاؤنٹوں میں بھر دیا، کیا تم نے خود ہے نا، ہاں بس میں نے بات کی تھی، بات تو اللہ تعالیٰ بھی کر رہا تھا، حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ مت کھاؤ، میں نے کہا تم کھاؤ، تم نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، میری بات کو لے لیا، اس میں میرا کیا زور، مجھے اب الزام نہ دو۔ یعنی کہ قیامت کے دن جب چیخ پکار ہوگی ساری لوگوں کے جو فیصلہ ہوگا، ذرا سے شیطان کو گالیاں دے رہے ہوں، جس آج بھی ہم کہتے ہیں شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کروا دیا، الزام تو اب بھی شیطان کو دیا جاتا ہے، گالیاں بھی شیطان کو دی جاتی ہیں، تو وہاں سے جب آخری وقت ہوگا اس وقت تو انسان یعنی کہ ہر طرح سے وہ تڑپ رہا ہوگا کہ اب میں کیا کروں، میں کہاں سے بچوں، وہ سارا کا سارا بلیم شیطان کو دے رہا ہوگا، تو وہاں پہ شیطان کے مقولہ نہیں آپ سے کر کے شیطان کا ان کو کیا جواب ہوگا کہ مجھے مت الزام دو، آج میں نے، میرا کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف بات کی تھی، قبول تم نے میری بات کو خود کیا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرایا، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ۔
ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخین، تو آج میں نہ تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی اب تم مجھے الزام دے گا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، تم نے غلطی خود کی ہے، تم نے غلط راستے کو خود چنا ہے۔ ہاں میں نے تمہیں راستہ دکھایا تھا کہ دیکھو یہ بھی راستہ ہے، راستہ اللہ نے بھی دکھایا تھا، تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کے میرے راستے کو چنا ہے، تو مجھے مت الزام دو، الزام اپنے آپ کو دو، تم نے خود راستہ جو انتخاب کیا تھا۔ تو آج اس مرامت کرنے کا اور گالیاں دینے کا اور جو ہے الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں نہیں آج بتا سکتا، نہ تم مجھے بتا سکتے ہو۔ ظاہر ہے میں تو یعنی کہ آیا تھا اللہ سے چیلنج کر کے، میرا تو بیڑا غرق ہونا ہی ہونا ہے، تم نہ مجھے بتا سکتے ہو، میرے پیچھے لگ کے تم نے بھی اپنا بیڑا غرق کر لیا، میں بھی تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا آج، مجھے کوئی الزام نہ دو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کرتا ہوں اس کا، میں انکار کرتا ہوں جو بھی تم نے مجھے پہلے جو ہے وہ شریک ٹھہرایا۔ یعنی کہ یہاں پہ شیطان اپنے لیے وہ شریک کا استعمال کرے گا، تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کا، یعنی کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے تم نے میرے حکم کو مانا، حکم تو اللہ کا مانا جانا چاہیے تھا، تم نے یہ شرک کیا کہ تم نے اللہ کا حکم چھوڑ کے میرے حکم کو مان لیا، میں اس سے انکاری ہوں آج، تم نے جو کیا تم نے اپنے لیے کہا، میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، مجھے مت دوش دو۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے شیطان کا جملہ ہو، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رزلٹ دیا ہے کہ بس ان ظالمین کے جو ظالم ہوں گے ان پہ دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا، یہ جملہ آنے کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان کا بھی جملہ ہو سکتا ہے، وہ بھی آخر میں یہ رزلٹ نکال رہا ہے کہ ظالموں کو تو دردناک عذاب ہونا ہی ہونا ہے، وہ بھی یعنی کس چیز کو جانتا ہے، اس کو بھی علم ہے کہ ظالم کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور یعنی کہ اللہ کی طرف سے بھی جملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے رزلٹ دکھا کے بتا دیا تم ظلم کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب ہو کر ہی رہے گا، چاہے تم جو مرضی ہو، فیصلہ جو اصل میں اعمال کے اوپر ہی ہونا ہے۔ اب ہمیں کہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل نیک کیے اور ایمان لائے، اللہ کے اوپر بات کو مانا اور نیک عمل کیے، وہ چلے گئے کہاں پہ داخل کر دیے گئے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے وہاں پر رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی جو ملاقات، ان کی جو گریٹنگس ہوں گی، استقبال ہوگا، وہ سلامتی اور سلامتی ہوگی وہاں پہ۔ اب ہمیں کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال کی بیان کی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ بات کی۔ اب کلمہ طیبہ سے مراد عام طور پہ ہمارے ذہن میں وہی کلمہ ہی آ جاتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ والا، لیکن یہاں پہ خیر وہ اس کا مطلب نہیں ہے، ایک پاکیزہ بات، اچھی بات ہے، کیونکہ اگلی آیت کے اندر کلمۃ خبیثۃ کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، ایک بری بات، تو اچھی بات جو اللہ کے نزدیک ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ، ایک بہت اچھے درخت کی سی دی ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اوپر قائم ہے، مستحکم ہیں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں، یعنی کہ اتنی مضبوط اس کی جڑ ہوگی، جو اتنے نیک کام کیا، جو اچھی بات کسی کو کہی منہ سے نکالی، وہ ایسے زمین کے اندر ثابت ہو جائے گی کہ وہ آپ کو فائدہ دینا شروع ہو جائے گا، اس درخت کی طرح جو کہ ایسے تناور درخت کھڑا ہوا ہے، بالکل اونچا درخت ہے، کیا فائدہ دے رہا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر دفعہ ہر بار جو ہے وہ اپنا پھل جو ہے وہ زبردست طریقے سے لے کے آ رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی مستقل آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو جو اچھی بات آپ مجھ سے نکالو گے، کلمۃ طیبہ، جو بھی کلمہ طیبہ ہوگا، پاکیزہ کلمہ ہوگا، جملہ ہوگا، بات ہوگی، وہ اس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائے گی جیسے ایک درخت انسان کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اب درخت کا فائدہ ہم دیکھیں خاص طور پہ وہ اس علاقوں میں جہاں پہ قرآن نازل ہوا، صحرائی علاقے جہاں پہ درخت کسی نعمت سے کم نہیں تھا، ہمارے یہاں تو یہاں بہت ہوتے ہیں، ہم اس لیے اس طریقے سے قدر نہیں کرتے، پھر بھی ہم دیکھیں کہ باغات جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، پھل ان کس قدر اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا کتنا فائدہ ہے، کسی کا جو پھلدار درخت ہے کس قدر اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، ایک دفعہ آپ نے کھڑا کر دیا زمین پہ، بس اب خود ہی وہ پانی لے جاتا ہے نیچے سے، خود ہی آپ کو پھل پہ پھل مہیا کیا جاتا ہے فری میں، کوئی آپ سے پھر پیسہ نہیں لیتا کہ آپ مسلسل اس سے کھائے چلے جا رہے ہو۔ ایک اچھی بات میں انسان کو جو ہے ایسے فائدہ دینا شروع کر دیتی ہے اس درخت کی طرح۔ اب ہمیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور بری بات کی مثال بھی ایسے برے درخت کی طرح ہے، کیسے خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ جس کی جڑیں بس جس کو ایسے اوپر سے ہی کاٹ دیا جائے، اس کے اندر کوئی قیام نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہو، یعنی بری بات جب کرو گے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، اس سے آپ کو چاہے ظاہری طور پہ اتنا کچھ اس کی چمک دمک رونق بھی نظر آئے، لیکن اس میں قرار نہیں ہوگا، اس کے اندر سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، بری بات یعنی کہ برا ہی نتیجہ نکلے گا آپ کے لیے، اچھی بات جو ہوگی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، شارٹ کٹ ہم اس کو سمجھنا چاہیں۔
اور یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول، اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو بالقول ثابت ہے، ثابت ان کے حق کی بات پہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو ثابت قدم کر دیتا ہے، یعنی کہ جو اللہ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں وہ صحیح بات کے اوپر، مضبوط بات کے اوپر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، وہ اس سے ہلتے نہیں ہیں، وہ اپنے قول پر جم جاتے ہیں، جو حق کی بات ہوتی ہے وہ اس سے ہلتے نہیں ہیں، ٹلتے نہیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی کہ دنیا کے اندر ان کا عمل ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی صحیح بات کے اوپر جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جما دیتا ہے، وہ پھر آخرت میں بھی جو ان کی قول جو ہے وہ بات ہوگی وہ ثابت ہوگی، وہ وہاں بھی آنے کو فائدہ دے گی، یعنی اچھی بات جو ہے، پازیٹیو راستہ جو ہے انسان کا، پازیٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ دے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے، پھر ظالم صحیح ہدایت وہ نہیں پاتے، پھر ظلم کون، ظالم کون ہے، یعنی کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے، جو جس چیز کا حق جس طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے اس کو حق کو ادا نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، یعنی ظلم کے بہت یعنی گہرا مفہوم ہے، ایک تو ویسے ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، لیکن کسی چیز کو اس کا حق پورا نہ دینا، کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دینا، یہ بھی ظلم کے زمرے میں ہی آتا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو حق تھا اللہ کو نہیں دیا، جو کہ اللہ کا حق دیا جانا چاہیے تھا، کسی کے ساتھ بھی جو اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، جو بات اس موقع پہ کی جانی چاہیے آپ نے اس موقع پہ بات نہیں کی، یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا، حق دیا تھا پورا کرنے کا، اس حق کو آپ نے وہاں پورا نہیں کیا تو آپ نے ظلم کیا، تو جو اس روش پہ چلتے ہیں، ظلم کی روش پہ چلتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پہ گمراہ کر دیتا ہے، وہ صحیح راستے کے اوپر نہیں آتے، کیونکہ جو کرنے کا کام ہوتا ہے جس موقع پر وہ اس کو خود نہیں کرتے، اپنے اختیار سے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں گمراہی کا مقدر بنتی ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کو جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی کہ اللہ نے جو قانون بنا دیے وہ بنا دی اس کی مرضی سے، اس نے یہ قانون بنایا کہ تم یوں کرو گے تو یوں ہی ہوگا، اس نے بتا دیا کام کر کے، اب اللہ کو ہم بلیم نہیں دے سکتے، اللہ تو نے یوں کیوں کر دیا، تو نے میرے ساتھ یوں کیوں، تو نے مجھے گمراہ کیوں کر دیا، اللہ تعالیٰ کو جو چاہے گا وہ کرے گا، جو اللہ نے قانون بنا دیا وہ اسی کے مطابق کرے گا، تم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے تو اللہ تو نے یہ قانون کیوں بنا دیا، اللہ نے قانون بنایا تمہیں بتایا کہ یوں کرو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا، اب اللہ پہ تم کو الزام نہیں دھر سکتے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ فی الحال یہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو باتیں بتائیں کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، جو آج شیطان کے پیچھے لگ کے شیطان کے جو ہے وہ باتوں کو مان رہے ہیں، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی قول یہاں پر نقل کر دیا کہ قیامت کے دن وہ بالکل صاف الفاظ میں وہ مکر جائے گا اس چیز سے، اور سیدھا سیدھا الزام انسان کے اپنے اوپر ہی آ جائے گا، صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ میں نے تم سے کچھ نہیں کروایا، میں نے ایک دعوت دی تھی، اللہ نے بھی دعوت دی تھی، تم نے اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا، میری دعوت کو قبول کیا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے مت الزام دو، یعنی انسان کو کوئی وہاں پہ بچانے والا نہیں ہے، جو جس کے پیچھے یہاں پہ لگ رہا ہے اینڈ رزلٹ وہ شیطان کے پیچھے لگ رہا ہے، جیسے شیطان جو اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے مت الزام دو، آج وہ لوگ جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں وہ بھی ہم سے ہاتھ اٹھا دیں گے، بھائی ہم نے تمہیں بلایا تم ہمارے پیچھے کیوں لگا، تمہیں اللہ نے سمجھ نہیں دی تھی، تم قد اپنی سمجھ سے کام کرتے، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، جو ساتھ دماغ میرے پاس ہے ساتھ تمہارے پاس بھی تھا، میں نے تمہیں پیچھے لگا دیا، تم خود پیچھے لگے، تم نے اپنے عقل سمجھ سے کیوں نہیں کام لیا، تو وہاں پہ کوئی کسی کا فریاد رس نہیں بنے گا، کوئی کسی کا جو ہے وہ سہارا بننے کی کوشش نہیں کرے گا، نہ وہ کر سکتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے بھگتنا وہی پڑے گا جو یہاں پہ انسان جو ہے وہ کر کے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ انسان سوچے سمجھے عقل سے کام لے، اتنی گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے کہ ہم اس کے فائدہ اٹھائیں، تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن سے فائدہ نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور بس کسی نہ کسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، یہ دھوکہ جو شیطان نے ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔
کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں تباہی کے دہانے پر لا اتارا، لا پہنچایا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آج کل کے دور میں آیت شاید نازل ہوئی ہے کہ آج کل کا جو ہم اجتماعی حالات دیکھ لیں مسلمانوں کے اور ان کے حکمرانوں کے، تو معلوم ہوتا ہے یہ آیت انہی کو ایڈریس کر رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا۔ ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اپنے ملک پہ ہم غور کریں، اپنے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نعمتیں رکھی ہیں، قدرتی وسائل کس قدر رکھے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ ہم نے کیسے ان چیزوں کی ناشکری کی، اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ سراسر ناشکری کی، اور اپنے قوم کو جو ہے وہ کہاں تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم تباہی کے دہانے کے اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہ جہنم یصلونھا وبئس القرار، وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور وہ جس میں جب داخل کیے جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں تباہی کا گھر بھی جہنم بتایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا، بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہم آج کل کے دور پہ اگر منطبق کر کے دیکھو تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جو یہ ناشکری کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کے تابع ہیں، جو ان کی قوم جن کو ان کو بڑا بنایا گیا، سردار بنایا گیا ہے، ان کو جو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے، اس کے بدلے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جہنم، ان کو الرٹ کیا جا رہا ہے کہ دوزخ کا راستہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں اس میں داخل کیے جائیں گے، اور وہ بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ ہمیں کہ جعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے مد مقابل بنا دیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں، ہٹا دیں۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، اور پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اوپر سے کچھ ڈال کے اللہ کے مد مقابل اور لوگ لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مان لیا جاتا ہے، ان کے حکموں کے اپنا کو جو ہے وہ پابند کر لیا جاتا ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا جاتا ہے دنیاوی معاملات میں ڈال کے، دنیاوی چکروں میں پھنسا کے، دنیاوی ان کو لالچ دے کے یا کچھ بھی چکروں میں پھنسا کے اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ان کے لڑنے کا کل تمتعو، کہو کہ اچھا ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھا لو، اس وقت جو تم اس کا بینیفٹ حاصل کر رہے ہو کر لو، فإن مصیرکم الی النار، کہ بے شک تمہارا انجام جو ہے، تمہارا لوٹنا جو آگ کی طرف ہی ہے۔ ابھی یہ اپنی جو لوگوں کو ملتے ہیں اختیارات، ان اختیارات کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جن کو اختیارات ملے ہیں وہ اس کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے، جس کا جہاں پہ داؤ چلتا ہے، خواہ کسی لیول پہ بھی ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ چاہے بڑے لیول پہ ہے، جو کسی کا جو ہے وہ ماتحت ہوتا ہے، اس کو جہاں پہ جس کا زور چلتا ہے وہ اس کو لوٹ لیتا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ ظلم کر جاتا ہے وہ، اس میں ہم سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم فائدہ اٹھا لو، تمہیں اختیار دیا تو تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، تو یہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے واپس تمہاری آگ کی طرف ہی ہوگی، یہ راستہ تمہارا جو ہے وہ جا رہا آگ کی طرف ہی ہے، تم تیار رہو، تھوڑا سا مہلت ہے، ٹھیک ہے اٹھا لو فائدہ، اللہ نے اختیار دیا ہے، تم کر لو اس کا ناجائز استعمال، لیکن انجام جو ہونے والا اللہ نے بتا دیا۔ کل اللہ فرمایا کہ کل عبادی الذین آمنوا، کیا تو ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود مخاطب نہیں ہوا یا الذین آمنوا کہہ کے، بلکہ ابھی نبی کے ذریعے جو ہے مخاطب ہوا، اگر نبی کے حکم کو دے کے کہا کہ تم بتا دو ان لوگوں کو جو کہ بات ماننے والے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، یعنی کہ یہاں پہ ینفقوا کا معاملہ آتا ہے، وہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سے مراد ہوتی ہے سرا وعلانیہ، چھپے بھی اور ظاہر بھی، یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو بیچارے بے بس ہیں اس معاملے میں، وہ اپنے ٹریک کو سیدھا رکھیں، جو صاحب اختیار ہے وہ تو اپنا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ماتحت بھی ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیٹریکٹ نہ کریں، راستے سے نہ ہٹائیں، وہ سب سے پہلی بات نماز کو قائم رکھیں۔ نماز کی انتہائی اہمیت ہمیں جگہ جگہ قرآن میں نظر آتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے ہمارے یہاں اس کی اہمیت جو ہے وہ حقیقی طور پر نظر نہیں آتی، بہت لوگ نماز کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بات کو ماننے والے، جو ایمان والے ہیں میرے، پوری اسی کی نشانی ہونی چاہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، اور جو کچھ ہم نے اس کو دیا ہے ان کو لیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ من قبل، اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں پھر کوئی سوداگری نہیں ہوگی، کوئی لین دین نہیں ہوگا، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی گہری دوستی بیچ میں کام آئے گی، سینٹر کا بندہ کام آئے گا جو ہاتھ پکڑ کے پار کرا دے۔ خلال کا لفظ یعنی کہ درمیانی، چاہے جسے خلل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دانتوں کے درمیان بھی خلال کرتے ہیں، کہ درمیانی جو حصہ ہوتا ہے اس کے لیے خلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی درمیانہ معاملہ بھی نہیں ہوگا کہ بین بین کوئی کام ہو جائے، یا ایسا کوئی بیچ میں بندہ بیچ میں پڑ جائے جو کہ ادھر کا ہی واقف ادھر بھی واقف ہو، بیچ میں پڑ کے کام چلا جائے، چلو یار یہ میرا بندہ ہے جانے دو، ایسا کوئی معاملہ وہاں پہ نہیں ہوگا، بالکل ٹو دی پوائنٹ فیصلہ ہوگا، وہ ایک دن آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اس دن کی یعنی کہ تیاری رکھی جائے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کو کہہ رہا ہے اس طریقے سے گزاری جائے۔ یہ اللہ ان لوگوں کے لیے حکم دے رہا ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا عمل اس بات کی جو ہے گواہی دینا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چلنے کو کہہ رہا ہے جس طریقے سے اس طریقے سے چل کے دکھائیں۔ اب فرمائے گا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اس میں سے پانی بھی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس میں سے اس نے مختلف قسم کے پھل میں بھی تمہارے لیے رزق کے طور پہ پیدا کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یہاں پہ کراتا ہے کہ سارا بندوبست اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، دنیا میں جتنا نظر آ رہا ہے تو تم چاہیے کہ اسی کے حکموں کی پابندی کرو۔ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور اسی نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کہ دریا میں سمندر میں چلتی ہیں اس کے حکم سے، یعنی بڑے بڑے یعنی کہ کشتیاں دیکھتے ہیں سمندروں میں جہاز چل رہے ہیں، اتنا پانی ہے بے شمار جس کی طاقت کی ہم انتہا کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کے حکم سے جناب اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اللہ کے آسرے پر ہی چل رہی ہوتی ہے، کوئی ان کا جو ہے آسرا نہیں ہوتا اللہ کے سوا۔ وسخر لكم الانہار، تمہارے لیے نہر بھی جو مسخر کر دی، یعنی کہ وہ دھیمے دھیمے چل رہی ہیں، اپنے لمٹ کے اندر رہ کے چل رہی ہیں، ورنہ پانیوں کے اندر وہ طغیانی آ جائے تو یہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیز کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا جو کہ برابر چل رہے ہیں، بالکل مسلسل اپنے ایک مدار کے اندر چل رہے ہیں، تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج یعنی کہ روزانہ آتا ہے، ہمیں دھوپ کی گرمی فراہم کرتا ہے، پھلوں کو پکاتا ہے، کتنا نظام جو ہے وہ اس سولر سسٹم سے جو چل رہا ہے، یہ سورج کی وجہ سے چل رہا ہے پورا، یعنی کہ نظام شمسی سے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے کہ بالکل کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، جہاں پہ لائن ڈیوٹی پہ لگا رکھی اسی پہ لگا ہوا ہے، اور وہ انسان کے لیے اور کسی مخلوق کو اس کا فائدہ نہیں ہے اس حساب سے، جو کہ انسان کو یہ باقی مخلوقات بھی جو فائدہ سے اٹھاتی ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسان کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ تمہارے لیے مسخر کیا سب کچھ۔ وسخر لكم اللیل والنہار، اور دن اور رات کو بھی اس نے مسخر کر رکھا ہے کہ ہر چیز وہ چل رہی ہیں اپنے مدار کے اندر، تمام چیزوں سے انسان جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے مختلف انداز سے۔ وآتاکم من کل ما سألتموه، اور اس نے وہ ہر چیز تمہیں عطا کر دی جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو۔ یہ یعنی کہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کل چیزوں کا رہا ہے ما سألتموه، جو کچھ تمہیں سوال ہے، یعنی کہ جو چیزیں تمہاری ضروریات ہیں، جو بھی تم اس کا سوال کر سکتے ہو، وہ ہر چیز اللہ نے دنیا میں مہیا کر رکھی ہے۔ یعنی کہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی بلکہ کا تذکرہ کر رہا ہے اگلے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں، ہم غور کرنا چاہیں تو یعنی کہ جس کی سائنس ترقی کرتی جا رہی، بہت چیزیں جو ہیں وہ نمایاں ہوتی جا رہی کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ چیزیں کہ بس ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ کیا کیا کچھ ہے پہلے سے ہی آلریڈی اللہ تعالیٰ کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ جس نے تمہارے لیے اتنا کچھ کر رکھا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ جو تمہارے لیے سارا کوئی بندوبست کیے بیٹھا ہے، اس نے تمہارے پہ کچھ ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، تمہیں کوئی احکام دیے ہیں، تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور احکام کو بجا لاؤ، یہ حق بنتا ہے اس کا۔ ان الانسان لظلوم کفار، ایک انسان حقیقت جو بتایا کہ انسان بہت جو ہے وہ ظالم اور ناشکر ہے، یعنی کس قدر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور شروع سے کرتے آ رہے ہیں، اور شروع سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی جو ہے فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیے جا رہے ہیں بے شمار، جن چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا ہے وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، اللہ ان کو ہٹا نہیں رہا، لیکن انسان اس کا حق ادا نہیں کر رہا جو ادا کرنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے حکموں کو مانا جانا چاہیے وہ انسان نہیں مان رہا، یہ اس کا ظلم اور ناشکری ہے جو اس کا اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس قدر نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنی صحت و تندرستی کو دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آس پاس جو ہمارے انتہائی جو
نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، ہم ان پر دیکھیں، ان کو شمار کرنے کی کوشش کریں تو حقیقت ہم نہیں شمار کر سکتے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہم دے دیں وہ شمار تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو ضرور ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جو احکامات ہیں وہ قابل عمل دیے ہیں، ہمارے وسط سے باہر کوئی حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ہمارا کام ہے اللہ کے احکام کو ہم سمجھیں، ان کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، یہی ہمارے لیے جو کامیابی کا ضامن بنے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک پڑھیں گے۔ آج کا یہ 7 آیات پر مشتمل یہ رکوع ہے جو کہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار دعا اس کے اندر موجود ہے جو ہم نماز میں عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہی شاید وہ ٹکڑا ہے اس سورت کا جس کی بنیاد پر اس سورت کا نام جو ہے سورہ ابراہیم جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بھی اس چیز سے بچا لے کہ ہم اصنام کی، بتوں کی جو ہے عبادت کرنے لگ جائیں، ان کو پوجنے بیٹھ جائیں، ان کی غلامی میں ہم لگ جائیں۔ سب سے پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اس شہر کے لیے، شہر مکہ کے حوالے سے، یہاں وہ ہجرت کر کے گئے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم دیکھتے ہیں اس رکوع کے اندر، اور دیکھتے جائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ سب سے پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو امن والا بنا دے، اور اسی بات سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک وہ شہر جو ہے وہ امن والا ہے، موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا قبول کی، اور مزید دعا کی کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو اس چیز سے بچا لے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، کیونکہ جس دور میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی وہ سراسر بت پرستی کا دور تھا، ہر طرف جو ہے بت پوجا تھی۔ ان کا باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خود بت تراش تھا۔ تو بہرحال اس ماحول کے اندر انہوں نے اس چیز سے دعا کی کہ ہم اس فتنہ سے بچے رہیں جو کہ اس وقت پورے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یقیناً بچایا، اور ان کے بیٹوں کو بھی بچایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کے بیٹوں کے اندر جاری کر دی۔ یہ بھی اللہ نے دعا قبول کی۔ اور آگے ہم دیکھیں انداز کیسا ہوتا ہے انبیاء کا دعا مانگنے کا۔ فرمایا کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان لوگوں نے لوگوں کو، بہت بڑی تعداد کو، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے گا، میرے ساتھ ہی بنے گا، میرے ساتھ چلے گا، فانہ منی، وہ تو میرا ہے۔ ومن عصانی، اور جو بھی میری نافرمانی کرے گا، فانک غفور رحیم، تو بے شک تو پھر بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہاں پہ ایک تو ان کی عقیدت بتائی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کو کتنے لوگوں نے گمراہ کر دیا، سب کو بت پرستی پر لگا دیا، نسل در نسل لوگ بت پرستی پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن آخر بات یہ کہ جو میری اتباع کرے گا، میں اس چیز سے یعنی کہ بچنا چاہ رہا ہوں، تو جو میری طرح اس پہ بچ جائے گا وہ تو میرا ہوگا، ظاہر ہے اس کے ساتھ تو نے رحمت والا معاملہ کرنا ہی کرنا ہے پھر۔ لیکن جو میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے بھی کوئی بد دعا نہیں کی، کہا کہ آسان ہے، جو میری نافرمانی کرے گا فانک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ بخشش یعنی کہ تو کر دے، تجھے کون پوچھنے والا ہے، یعنی کہ ان کے لیے بھی انڈائریکٹلی بخشش کی ہی دعا کر رہے ہیں، جو کہ غفلت میں مارے بھی جا رہے ہیں، نہیں سیدھے راستے پہ جا رہے، ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی نبی نے کبھی بھی، بد دعا نہیں یہاں پہ کر رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے لیے بھی انڈائریکٹلی بخشش کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نافرمانی بھی کرے گا میری تو تیرے اوپر یہ تو بخشنے والا مہربان ہے، بخش دے گا تو تیرا کیا جائے گا۔ تو کتنا یعنی کہ دل کے اندر درد ہوتا ہے انبیاء کے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ فما ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ہمارے رب، میں اپنے اولاد کو یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی میں جو کہ غیر ذی زرع ہے، جو کہ زراعت کے خالی ہے، بالکل بنجر وادی ہے، تیرے اس پاک گھر کے پاس جہاں تو نے اس کو تعمیر کیا ہے، اس کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب،
لیقیم الصلاۃ، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تاکہ وہ نماز قائم رکھے، یعنی کہ وہ توحید کا ایک مرکز بنا کے وہاں پہ وہ جا رہے تھے، اس کے علاوہ ہر جگہ بت پرستی تھی، شرک پھیلا پڑا تھا، لیکن وہ سارے شرک کو چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا مرکز قائم کرنے کا ان کو حکم دیا، وہاں پہ وہ آئے اور اپنی اولاد کو وہاں پہ وہ چھوڑ کے جانے لگے تھے اپنے مشن پہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ تو ان کا کہ اللہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں پہ ان کو، کیوں؟ تاکہ وہ شرک سے بچے رہیں اور نماز کو قائم رکھیں۔ نماز کی اہمیت ہم جگہ جگہ دیکھتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کس کس مقام پہ کیسے کیسے نماز کی اہمیت ہمیں سمجھاتا ہے۔ تو یہاں بھی اپنے اولاد کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بنجر علاقے میں؟ لیقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم رکھیں۔ اور ہم اپنی بدقسمتی دیکھیں، ہم نماز کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ آگے دعا کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو کچھ مائل کر دے گی، جو ان کی طرف مائل ہو، ان کی طرف توجہ ہو، یعنی کہ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہے وہ بھی دنیا کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے، اس کی بھی دعا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں کہ ان کے لیے فائدہ کا یہاں پہ سامان میسر ہو، لوگ ان کے لیے بھلا سوچے، لوگوں کے دل میں درد ان کا جو ہے وہ آئے کہ جو دنیاوی معاملات چل رہے ہیں برے لوگ نہ ان کے ہاتھ ہیں، یہ اچھے لوگ ان کی طرف مائل کریں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ثمرات جو ہے وہ عطا کر، پھل عطا کر۔ ثمرات سے مراد ہر اللہ کی نعمت جو ہے وہ ثمرات کے اندر آ جاتی ہے، رزق کے اندر آ جاتی ہے، تو ان کو رزق عطا کر، ثمر عطا کر، ان کو رزق دے، ان کو ثمرات میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ بھی شکر کریں، یعنی کہ جو کہ تو ان کی ضروریات کو پورا کرے گا ان کے جواب میں تجھے شکر کریں، یہ بھی تیرے حکم کو یہ بھی مانیں، ان کو دیے رکھ۔ اور یہ دعا بھی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، کہ آج تک وہاں پہ اس بنجر علاقے میں آج بھی وہ غیر عزیز زرعی نہیں، آج بھی وہاں پہ اپنی زراعت نہیں اگتی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ثمرات کا کیسا وہاں پہ ڈھیر لگایا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت اس علاقے میں آپ کو ملتی ہے۔ وہ ان کے جو بنجر علاقہ تھا اس وقت وہ دنیا کا آباد ترین علاقہ، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جتنی رونق وہاں ہوتی ہے پوری دنیا میں شاید اس طرح کی رونق ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتی۔ اب اس میں کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، کیا ہمارے رب تو بے شک جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، چھپے ہوئے کو بھی تو جانتا ہے، اور جو ہم اعلان ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے، یعنی کہ جو میں دعائیں کر رہا ہوں، جس وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، اس کے اندر کہ میرا کوئی لالچ نہیں ہے، کیا ہے حقیقت تو خوب جانتا ہے، میرے دل میں کیا چھپا ہے، جو میں منہ سے کہہ رہا ہوں، جو نہیں کہہ رہا اس کو تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ کے ساتھ کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، ذرا برابر بھی ایک چیز بھی، نہ زمین میں نہ آسمان میں، یعنی یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب واقف ہے، ہماری نیت سے خوب واقف ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آگے جو ہے وہ دعا آگے کے جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی، اللہ کی شکر کیا انہوں نے، الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے اس بڑھاپے میں بڑی عمر میں آ کے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی نعمت سے نوازا، کہ اللہ نے اولاد دی ان کو بڑی عمر میں جا کے، اس پہ اللہ کے انہوں نے تعریف بیان کی کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، یعنی کہ وہ اللہ کل شیء قدیر، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس دور میں یعنی کہ جب وہ اولاد کی امید انسان کو ختم ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ نے کو اولاد کی نعمت سے نوازا، یہ وہ چیز یعنی کہ اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہوتا ہے کہ جو ہم چیز ہمیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتی، وہ چاہے پردے کے پیچھے ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں لگ رہا تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں بہت ساری چیزیں اس مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے یہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہاں بھی اس کی قدرت کا ایک اقرار کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس تعریف اسی کے لیے ہے، اسی وہی تعریفوں کے لائق ہے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں بڑی عمر میں بھی اسماعیل اور اسحاق دے دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بالکل دعا سن کے قبول کرنے والا ہے۔ ہم اس نگر پہ آئے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اس کے بعد جو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعا کو سنتا ہے۔ پھر آگے بھی دعا آگے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پھر وہی نماز کی دعا آئی ہے کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی۔ نماز کی اہمیت کو ذرا ہم جانچتے چلے جائیں کہ کتنی انبیاء کے نزدیک کی نماز کی اہمیت ہوتی ہے اور ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اس کا ہم ضرور موازنہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ ومن ذریتی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کو بھی نماز کا پابند رکھنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کر لے، یعنی کہ نماز کی کتنی تاکیدی دعا ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اگر میں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، بخش دے، غلطیاں کوتاہیاں ظاہر انسان سے ہوتی ہیں، انبیاء بھی تھے جو وہ تھے وہ بھی انسان ہی تھے، ان کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو ہر وقت خدشہ رہتا تھا، خطرہ رہتا تھا، کیونکہ سٹارٹ ایسی ہوا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی غلطی تذکرہ اللہ نے کر دی، شیطان ان سے بھی کروا دی تھی، تو یہ خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے۔ اس کے لیے بخشش مانگی کہ میرے لیے مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنات سب کے لیے دعا کی، جنرل دعا یعنی کہ سب کو بخش دے، کس دن کے لیے؟ یوم یقوم الحساب، جس
دن حساب ہوگا. یعنی کوئی اصل معاملہ وہی ہے نا. اس سے پہلے تو آزادی ہے, سب کو اپنی مرضی سے بھاگے پھر رہے, جو بھی کچھ کر رہا ہے. اصل وہ ہوتا ہے جس دن پھر سارے حساب کتاب کا معاملہ, آؤ بھائی کیا کر کے آئے ہو. اس وقت اللہ کی رحمت کی انتہائی ضرورت ہے. اس وقت نرمی کا معاملہ ہو گیا تو سب کچھ خیر ہو گئی. اس دن کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے دعا کی کہ جس دن حساب کا قائم ہوگا, جس دن حساب کتاب لیا جائے گا, آڈٹ ہوگا ہر چیز کا, اس دن تو بخش دینا مجھے بھی, میرے ماں باپ کو بھی, تمام مومنین کو بھی. کتنی یعنی کہ خوبصورت دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی. تو اس کے اندر وہ ہر چیز کا جنرل سب کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں, دوسروں کے لیے بھی مانگیں, اور اسی طریقے سے اسی ڈگر پہ چلیں جس ڈگر پہ ہمیں انبیاء نے چل کے دکھایا, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حسنہ بنا کے دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا. جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری اور کامیاب بھی ہوئے, دنیا کے اندر بھی کامیابی ان کو ملی, آخرت کے بھی اللہ نے کامیابی ان کو دی. اسی نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں صحیح معنوں میں اس کے مطابق ہمیں اس مختصر سی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ زندگی جو بالکل عارضی ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کی تیاری ہے, اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اگلی والی جو ہے, ہمیں اس کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.